أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری کی ہوئی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مہربانی سے بندوں کو قیامت سے آگاہ کرنے کے لیے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں مقرر فرمایا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غفلت میں ہیں قیامت کی طرف توجہ دیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قیامت کی فکر ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ لہذا ہم تمام پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، کیونکہ یہ دنیا آخرت بنانے کا ایک موقع ہے۔
یہ موقع اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ اس دنیا میں ہم اپنی آخرت کو بنا لیں۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ درس میں قیامت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیوں کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے، اور اس سے پہلے جو مختصر تمہید بیان کی گئی تھی اسی سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نشانیاں مقرر فرمائی ہیں۔ اہل علم نے قیامت کی ان نشانیوں کو دو بڑے حصوں میں بانٹا ہے۔ قیامت کی ایسی نشانیاں جنہیں علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں جنہیں علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے شراب کا عام ہونا، گانے بجانے کا عام ہونا، سود کا عام ہونا، بازاروں کا قریب قریب ہو جانا، اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور قیامت کی بڑی نشانیاں جس میں خصوصیت کے ساتھ 10 نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک دجال کا نکلنا ہے۔ دجال کیا ہے؟ کیا وہ اس وقت موجود ہے؟ وہ کس طریقے سے نکلے گا؟ زمین میں وہ کتنے دن رہے گا؟ کیا کچھ کرے گا؟ یہ ساری تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بتلائی ہے اس میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اتارا جانا۔ اس حدیث میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی امام مہدی کا ظاہر ہونا بتلایا ہے، جس کی بھی تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اتارا جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں سے ہٹ کر پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان پائے جاتے ہیں
ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ سے پیدا کیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمران کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو پوری دنیا میں سے چن لیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان میں سے بعض کی ذریتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی یعنی مریم کی ماں، جن کا نام اسرائیلی کتابوں میں حنا بتلایا گیا ہے، انہوں نے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانتی ہوں کہ اس بچے کو تیرے گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقف کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے والد عمران کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور مریم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی۔ جب حمل ہوا تو انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ، جو اولاد تو مجھے دے گا میں اسے تیرے گھر کی پاکی صفائی کے لیے دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ اور وہاں پر گھر سے مراد بیت المقدس، مسجد اقصی ہے۔ بہرحال حمل کے دن پورے ہوئے اور عمران کی ماں نے بچہ جنم دیا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو بچی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ جب بچہ جنم دے چکی تو کہنے لگیں کہ اے اللہ، میں نے تو بچی جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت۔ انہوں نے کیا جنم دیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ کہنے لگیں کہ اے اللہ، لڑکی لڑکے جیسے نہیں ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ کام کر سکتا ہے جو لڑکی نہیں کر سکتی۔ بہرحال نظر کے مطابق مریم کی ماں نے مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے خاندان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو چنا۔ فکفلها زکریا، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت اور مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی۔
مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت پورے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ بزرگ اور نیک شخصیت زکریا علیہ السلام کی شخصیت تھی، کیوں نہیں وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام نے اللہ کی اس نیک اور پاک بندی مریم علیہ السلام کی تربیت کی، عبادت گزاری کے ساتھ مریم علیہ السلام پروان چڑھتی رہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول نظر آتی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق پاتے تھے، اور رزق پھلوں کا ہوتا تھا جو کہ اس وقت کے موسم کے حساب کے پھل نہیں ہوتے تھے بلکہ موسم سے ہٹے پھل ہوتے تھے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا نے کہا کہ اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے موسم کے پھل مریم کو عطا کرتا تھا، مریم علیہ السلام اس پہ گزارا کیا کرتی تھی۔ بہرحال اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان نشانیوں سے عبرت لیتے ہیں۔ جب مریم علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ یہ بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کرتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت فوراً دعا کی، کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے اولاد ہو سکے، اور میری بیوی بانجھ ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اولاد جنم دے سکے۔ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو میری بانجھ عورت کو میرے بڑھاپے میں اولاد کیسے نہیں دے سکتا؟ اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا ہے۔ بہرحال مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت گزاری کے ساتھ پروان چڑھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تبارک و تعالی اس نیک خاتون کو ایک بڑا معجزہ عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے جبریل علیہ السلام کو مریم کے پاس بھیجا، اور جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ مریم تنہا تھیں، گھبرا گئیں، فرمانے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں اور رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ سامنے ایک طاقتور انسان کھڑا ہے، اس سے مقابلہ ان کے بس سے باہر کی چیز ہے، لہذا وہ التجا کر رہی ہیں کہ رحمان جو رحم کو پسند کرتا ہے میں اس کی پناہ میں جا رہی ہوں، لہذا میری اس حالت پر رحم کر کے یہاں سے نکل جا۔ لیکن فرشتے نے کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاک لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا لڑکا، اور وہ بھی مجھ کو جس کا نہ تو شوہر ہے اور نہ ہی کوئی بدکار عورت ہے، بھلا اس کا لڑکا کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرشتے نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اس پاک باز خاتون کے گریبان میں پھونکا گیا،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے روح اس میں ڈالی اور مریم علیہ السلام اسی سے حاملہ ہو گئیں۔ حمل کے دن گزرتے گئے، مریم کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا جب بچے کو جنم دینا تھا، اللہ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذیح ولادت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے پریشان ہو کر کھجور کے ایک درخت کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی تو میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، یعنی اب مجھے بچے کو لے کر قوم کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا طعنے سننے ہوں گے، حالانکہ پاک ہے، کنواری ہے، کسی بدکاری کا اس نے ارتکاب نہیں کیا ہے، لیکن قوم کے طعنوں کا خوف ستائے جا رہا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ مریم علیہ السلام نے بچے کو جنم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مریم سے کہا ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں نیچے گریں گی، فکلی واشربی وقری عینا، کھجوریں کھاؤ، نیچے بہترین چشمہ بہ رہا ہے اس سے پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ تو کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اگر کسی سے سامنا ہو جائے اور تمہارے گود میں بچہ دیکھے اور تمہیں پریشان کرے تو جواب میں اتنا کہہ دو کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کی ان آیات میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی وقت میں جب ایک عورت بچہ جنم دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی ان کے لیے اسباب اپنانے کا حکم دیا، رزق کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا، کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو ہلانے سے وہ ہلتا نہیں ہے، اور نہ ہی کھجور کے درخت کو ہلا کر کھجوریں گرائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ کو کوئی چیز پانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو اس وقت بھی کوشش کا حکم دیا، اور کوشش یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلائیں۔ ہلائیں تو کھجوریں گرنے لگیں۔ بہرحال وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگوں نے کہا مریم یہ کیا ہے؟ تیرا باپ تو بدکار نہیں تھا، تیری ماں تو بری عورت نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زبان پر کنٹرول رکھا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا بھلا اس بچے سے کیا پوچھیں جو گود میں پڑا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ گود میں پڑے ابھی پیدا ہوئے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے چلا کر کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب،
اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وبرم بوالدتی، میں اپنے ماں کی طرف سے اس کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس ولادت سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ رب العالمین کی اس قدرت کو سمجھنے کے بجائے اللہ کے ان دشمنوں نے اسے ایک دوسرا ہی رخ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ میرے محترم بھائیو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، اس میں نصارہ پر رد ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اس پہ یہودیوں پر رد ہے، کیونکہ ان پر لعنت ہو، یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بدکاری سے پیدا ہوا بچہ قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ڈالی گئی روح، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا ہوا کلمہ، اسی طریقے سے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے ڈالا گیا کلمہ اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام چیزوں کو دل کی گہرائی سے سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ نئی باتیں بھی نازل فرمایا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھیں، لیکن یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے جانی دشمن ہو گئے، قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور کچھ روایات کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، دنیا کے اندر آئیں گے، جو اعمال کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جس طریقے سے اللہ کی طرف سے موت آئی ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد 7 سال یا 40 سال تک رہیں گے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ کس طریقے کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کس شکل و صورت کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک حلیہ بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ رجل مربوع القامہ، عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے آدمی ہیں، نہ تو بہت لمبے ہیں اور نہ ہی ناٹے ہیں۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ تو آپ لمبے ہیں اور نہ ہی ناٹے ہیں۔ احمر، عیسیٰ علیہ السلام سرخی مائل رنگ کے ہیں۔ دوسری روایات میں ہے آدم، عیسیٰ علیہ السلام گورے ہیں، لیکن گورے کے اندر تھوڑا سا گندمی رنگ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو اگر جمایا جائے، ملایا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیادہ سرخ رنگ کے نہیں ہیں بلکہ گورے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال ہیں وہ ہلکے گھنگرولے بال ہیں۔ عریض الصدر، چوڑے سینے کے مالک ہیں۔ ثبت الشعر، گھنگرولے لیکن زیادہ گھنگرولے نہیں بلکہ معمولی گھنگرولے بال والے ہیں۔ کأنما خرج من دیماس، جب اتریں گے تو دیکھنے والے کو ایسے لگے گا کہ ابھی ابھی نہا دھو کر حمام سے نکل رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کا وصف بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے گویا پانی گر رہا ہے، اگر بال ہلائیں تو پانی ٹپکنے لگے، اگر اپنے سر کو سیدھا رکھیں تو ایسے لگے کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر پانی کے قطرے موتی کی طرح نظر آئیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو لمۃ قد رجلها تملأ ما بین منکبیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو سر کے بال ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، یعنی گردن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری روایت میں جو مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب الناس به شبہا عروۃ بن مسعود الثقفی، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، یعنی دیکھنے میں ان کے جیسے لگنے والے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے، اور قبیلہ ثقیف یہ طائف کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو اس کے ایک عرصے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے لیے زیادہ کوشش کی تھی۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قوم میں تبلیغ کی تو اللہ کے دشمنوں نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ بن مسعود کی مثال آل یاسین کے اس آدمی کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور قوم کے لوگوں نے اسے جان سے مار دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ کے پاس میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، جس کے بال گردن تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجے گا۔ جب وہ بھیجے جائیں گے تو دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے اتارے جائیں گے، جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ کچھ روایات میں ہے اتارے گا۔ کہاں اتریں گے؟ زمین پر اتریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں مشرق کی جانب ایک منارہ ہے، اور یہ منارہ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، دمشق میں جو جامع اموی ہے، جس مسجد کو اموی دور میں بنایا گیا تھا، دمشق کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد اور اب تک معروف و مشہور مسجد ہے، اس مسجد کے پاس سفید منارہ ہے۔ اس منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ اور یہ چیز جو ہے کئی روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مشرق کی جانب رہنے والے ایک سفید منارے پر اتارے جائیں گے۔ یہ جو بات ہے احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ دمشق میں مشرق کی جانب سفید منارہ کہاں پر ہے، اس کی تحدید کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع اموی، جو اموی دور میں جو مسجد بنائی گئی ہے یہی مسجد ہے۔ اور فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان پر دو چادریں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر دو چادریں ہوں گی، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا وَعَلَيْهِ مَحْرُودَتَانِ، عیسیٰ علیہ السلام دو زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو چادریں ہوں گی یہ چادریں زعفران سے رنگی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت کے عام لباس کی طرح تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہنے تھے، تو اسی میں اتارے جائیں گے۔ واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے ہاتھوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اذا طأطأ رأسہ قطر، جب اپنا سر نیچے کریں گے تو اس سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ كَجُمَّانِ اللُّؤْلُؤِ، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو وہ پانی ان کے پیشانی پر ایسے جم جائے گا جیسے موتی کے دانے جم جاتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، جو کافر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی بو کو سونگھے گا وہ مر جائے گا۔ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس ہے اتنی دور تک پھیلے گی جتنی دور تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا نماز کے وقت میں ہوگا، اور یہ نماز کا وقت بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد میں لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں گے، اور جو لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوں گے یہ حقیقت میں وہ لوگ ہوں گے جو دجال کے خلاف جہاد کے لیے اللہ کے نیک بندے محمد بن عبداللہ مہدی علیہ السلام، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا جا چکا ہے، ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں دجال کے خلاف لڑنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مسجد میں آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام جو اللہ کے نیک بندے مسلمانوں کے امیر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے عزت دی گئی ہے، اور یہ نماز آپ کی امامت میں ادا کرنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، لہذا آپ آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو امت کے لیے بطور فخر کے بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب میری امت کے ایک آدمی کے پیچھے اللہ کے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ کو دیا گیا یہ شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سفید مینار کے بارے میں ایک اور بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سن 741 ہجری میں اور یہ زمانہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور اب کتنی ہجری ہے؟ 1434 ہجری ہے، تو یعنی تقریباً 700 سال پہلے اس منارے کو نصارہ نے، کرسچنوں نے جلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہی کے مال سے اس منارے کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اس سے پہلے وہ منارہ سفید نہیں تھا، اور جب عیسائیوں کے نصارہ کے نفقے پر اس منارے کو بنایا گیا تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفید پتھروں سے اس منارے کو بنایا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ ان کے دین کو باطل قرار دینے کے لیے، ان کی غلطیوں کو بتانے کے لیے، صلیب کو توڑنے کے لیے اللہ نے جس بندے کو جس مقام پر اتارنے کا ارادہ فرمایا ہے اس منارے کو انہی کے خرچ سے بنوایا گیا ہے۔ یہ بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے سلسلے میں یہ کچھ جو ہے روایات تھیں۔ میرے محترم بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتارے جائیں گے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا اتارا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم چیخنے لگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جن لوگوں کی مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو مشرکین نے کہا کہ آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے جو معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے؟ بہرحال اگر ہمارے معبودوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی حماقت پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم میں جنہیں ڈالے جانے کی بات ہو رہی ہے وہ حقیقت میں اللہ کے وہ نیک بندے نہیں ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ مورتیاں ہیں جو انہوں نے نیک بندوں کے نام پر تراش کر رکھی ہیں۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن لوگوں کو ہم نے خیر کا وعدہ کیا ہے یعنی ہمارے نیک بندوں کو، ان کو تو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اور یہی تفسیر امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے، اور بعض قراءات میں ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے بھیجا جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو،
قرآن کریم کی آیت سے یہ چیز ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر یہودیوں پر رد کرتے ہوئے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو مشابہت میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا گیا تھا، جسے انہوں نے قتل کر دیا اور سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں یعنی یہود اور نصارہ، یہ بذات خود شک میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم، انہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، یہ تو بس اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جتنے بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یہاں پر اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے فوراً جہاد شروع کریں گے۔ کس کے خلاف؟ یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف۔ کسی سے دین اسلام کے سوا کوئی دوسری چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام قبول کرے گا وہ باقی رہے گا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر یعنی سوروں کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اسے حلال سمجھ رکھا ہے جو کہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور کئی احادیث میں یہ چیز ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر اتارے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی یقین کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی گئی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں وفات دینے والا اور اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ یہ بات خصوصیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلائی گئی ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح اور ان کے جسم کے ساتھ جو ہے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے دنیا میں اتارے جائیں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ صلیب کی عبادت جو نصارہ کرتے آ رہے ہیں اسے باطل قرار دے کے اسے توڑ دیا جائے گا، اور صلیب جو ہے کراس کو کہتے ہیں، جو کہ بتوں میں سے ایک بت ہے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْحَرْبَ، اور جنگ ان کے بعد بند ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد سارے کے سارے دنیا کے اندر صرف مسلمان رہیں گے۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں ہوگا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اتنا زیادہ ہوگا
کہ کسی کو اگر دیا جائے تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے بہتر ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتارے جانے کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ حدیثیں متواتر یعنی اتنی زیادہ ہیں کہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں. یعنی کئی صحابہ نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے. محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیثیں متواتر ہیں. یعنی بہت بڑی صحابہ کی تعداد نے ان حدیثوں کو بیان کیا اور صحابہ سے تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے بیان کیا. اس طریقے سے یہ حدیثیں تواتر کے درجے سے جو ہے ہم تک پہنچی ہیں. لہذا اس سلسلے میں شک کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دنیا میں کیوں اتارا جائے گا؟ اس کے سلسلے میں کوئی واضح حکمت تو کتاب و سنت میں بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن اہل علم نے جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یہودیوں پر رد ہے. یہود کہا کرتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اسی پر انہوں نے اپنا مذہب بنا دیا اسے باطل قرار دینے کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں ہم دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی زمین سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سنت کے مطابق، اس طریقے کے مطابق جو اس نے بنایا ہے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں جانا ہے، پھر مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اسی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. یہاں تک کہ وہ دنیا میں آئیں گے، عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذمے رکھا ہے ان کاموں کو پورا کرنے کے بعد وفات پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. میرے محترم بھائیو، ایک سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے جائیں گے، فیصلہ کریں گے، عبادتیں کریں گے، زندگی بسر کریں گے، تو کس طریقے کی زندگی بسر کریں گے؟ عام طور پر جاہل عوام میں یہ چیز مشہور ہے خصوصیت کے ساتھ. جو لوگ کسی مذہب سے تعصب رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کریں گے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ صحیفے دیکھے تو غصہ ہو کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں بھیجے جائیں گے تو یہ بات سچ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم، وہ وقت کیسے رہے گا جب عیسیٰ بن مریم دنیا میں بھیجے جائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جو امام نماز پڑھائیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے نماز پڑھائیں گے. اسی لیے میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے جو خاص واقعات ہیں ان کو بھی بیان فرما دیا. کہا کہ اس وقت انہیں جزیہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ کس کی شریعت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت ہے. اس وقت کے لیے خاص جو شریعت تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اس دور میں اگر مسلمان
یہود و نصارہ سے جہاد کریں تو ایسی صورت میں اگر یہود یا نصارہ دین قبول نہ کرنا چاہیں، جزیہ دے کر زندگی گزارنا چاہیں، تو مسلمانوں کے امیر اور حاکم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جزیہ لے کر انہیں ان کے دین پر رہنے کی اجازت دے دے، انہیں چھوڑ دے ان کے دین پر۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت ہونی چاہیے تھی وہ شریعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یہ شریعت منسوخ کر دی جائے گی، اور یہ منسوخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کر دی جا چکی ہے۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی کسی سابقہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے مسلم شریف میں حضرت حنظلہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی، کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یحلن ابن مریم بفج الروحاء حجا او معتمرا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روحا نام کی جگہ سے جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے، یعنی دونوں کو ساتھ میں یا الگ الگ، اور کس طریقے سے باندھیں گے؟ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے امن پھیل جائے گا، ہر جگہ امن رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو کام ہوں گے ان کاموں میں سے ایک بڑا کام دجال کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے لیے اور اسی طریقے سے یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، نماز کے وقت میں اتریں گے، مسلمانوں کے امیر کے ساتھ پھر جہاد کے لیے نکلیں گے، یہاں تک کہ باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو دیکھیں گے۔ مسیح الدجال کو جب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے تو دجال پگھلنا شروع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف اسے دیکھتے رہیں، اپنے ہتھیار سے نہ ماریں، تب بھی وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لے کر آگے بڑھیں گے، باب لد کے پاس اپنے نیزے سے دجال کو ماریں گے، اور ان کے نیزے میں جو خون لگا ہوا ہوگا وہ اللہ کے بندوں کو دکھلائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، دجال کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلیں گے، کچھ ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ دجال کے فتنے سے جن لوگوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئیں گے تو ان لوگوں کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو درجات متعین کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے جنت کے درجات بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک دنیا کے اندر جو ہے زندہ رہیں گے، اور یہ چیز مسند احمد کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، ثُمَّ يَمْكُسُ النَّاسُ 7 سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، 7 سال ایسے گزریں گے کہ 2 آدمیوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخری احداث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، کہا کہ پھر اس کے بعد ملک شام کی طرف سے ایک ہلکی ہوا بھیجی جائے گی، اور اس ہوا سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔
تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں 7 سال تک رہیں گے۔ مسند احمد کی دوسری روایت میں ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر موت آئے گی، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ 33 سال جو گزار چکے ہیں اسے جوڑ کر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ 33 سال پہلے انہوں نے گزار لیے ہیں، 7 سال باقی رہیں گے۔ اس طریقے سے زمین پر ان کی کل مدت جو ہوگی وہ 40 سال کی ہوگی۔ بہرحال دجال کے خاتمے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ وحی آئے گی، اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھیجا جائے گا کہ اے عیسیٰ، میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کیونکہ میں نے ایک ایسی فوج کو نکالا ہے یا ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر بھیجا ہے جن سے لڑنے کی کسی کے اندر کوئی سکت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی یاجوج و ماجوج کو دنیا کے اندر بھیجے گا۔ یاجوج و ماجوج اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عجیب مخلوق ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج یہ دونوں انسانی نسل سے ہیں، اور یاجوج و ماجوج کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور پر بچپن کے سنے ہوئے بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، تو اس کو اچھی طریقے سے سنیں، بچوں کو جب سنائیں تو انہی صحیح معلومات کو بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یاجوج و ماجوج کا جو تذکرہ ہے یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین کا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کہا کہ ذوالقرنین یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے گزرے ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی ہوتے ہیں 2 سینگ والے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق، جن میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، بعض روایات کے مطابق حقیقت میں ان کے سر پر 2 سینگ نکل آئے تھے، لیکن یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کا جو تاج تھا اس تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذوالقرنین کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین اپنا سفر طے کرتے ہوئے مطلع الشمس کے پاس پہنچے۔ مطلع الشمس یعنی سورج نکلنے کی جگہ، آخری حد جہاں پر جو ہے سورج نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہاں پر پہنچے۔ وجدها تطلع في عين حمئة لم نجعل لهم من دونها سترا، تو ذوالقرنین نے دیکھا کہ گویا سورج ایک چشمے سے ہو کر نکل رہا ہے، یعنی انہیں ایسے نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی ان کے اور سورج کے بیچ کوئی چیز آڑ نہیں تھی، یعنی ان کے گھر نہیں تھے یا وہاں پر درخت نہیں تھے، سایہ نہیں تھا۔ بہرحال ذوالقرنین وہاں پر جب پہنچے اور وہ قوم ایسی تھی کہ ذوالقرنین کی بات کو وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی، یعنی اپنی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، جب ذوالقرنین ان کے پاس پہنچے اور سدین کے پاس پہنچے، یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اے ذوالقرنین ہم آپ کے لیے مال جمع کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے
اور یاجوج و ماجوج کے بیچ میں ایک بند بنا دیجئے، کیونکہ یاجوج و ماجوج نے زمین کے اندر بہت ہی زیادہ فساد بپا کیا ہے۔ یہ شکایت وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ذوالقرنین سے کی، تو ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، انہوں نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، اعینونی بقوہ، لیکن تم لوگوں کو طاقت کے ذریعے میری مدد کرنی ہوگی۔ بہرحال ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک بند بنانے کا ارادہ کر لیا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج کیا ہے۔ یاجوج و ماجوج حقیقت میں ہم بند کا تذکرہ کریں گے کہ کس طریقے سے بنایا گیا، کیا اس کی اصل جگہ معلوم ہے کہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کیا ہے۔ یاجوج و ماجوج بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق یہ عربی لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی ہے دہکتی ہوئی آگ، یا اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ نمکین پانی، یا اسی طریقے سے تیز دوڑنے والے، یا اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والے۔ اگر عربی زبان کا یہ معنی ہے تو یہ لوگ حقیقت میں آگ کی طرح تیز اور پریشان کرنے والے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کا نام یاجوج و ماجوج رکھا گیا۔ یاجوج و ماجوج یہ کیا ہیں، کون سی مخلوق ہیں، کس چیز سے انہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یاجوج و ماجوج حقیقت میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاجوج و ماجوج من ذریت یافث، یاجوج و ماجوج یافث کی نسل سے ہیں، اور یافث ترکوں کے باپ ہیں، یعنی ترک جو بھی ہیں یہ یافث کے اولاد میں سے ہیں، اور یافث نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یاجوج و ماجوج نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم علیہ السلام، یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وَلَوْ أُرْسِلُوا لَأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ، اگر انہیں زمین میں چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حوا کی اولاد سے نہیں ہیں۔ یاجوج و ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، حوا کی اولاد سے نہیں ہیں۔ اس کے لیے وہ لوگ یہ تعلیل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، انہیں احتلام ہو گیا، آدم علیہ السلام کی منی جب مٹی سے مل گئی تو اس سے یاجوج و ماجوج پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم نر هذا عند احد من السلف، یہ بات سلف میں سے کسی نے نہیں کہی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں صحیح حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یاجوج و ماجوج آدم اور حوا کی اولاد سے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد سے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ مختصر سی بات ہے یاجوج و ماجوج کی اصل کے بارے میں۔ وہ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کس طریقے کے ہیں، اس سلسلے میں بھی بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہیں کہ ان میں سے کچھ چاول کی طرح چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایک بلشت برابر کے ہیں، کوئی اس سے تھوڑے بڑے ہیں،
کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک کان بچھائیں گے، ایک کان اوڑھ کر سوئیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آئی ہیں لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں، وہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کچھ حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یاجوج و ماجوج بہت چھوٹے قد کے ہیں، ان میں سے کچھ ایک بلشت کے، کچھ دو کے، کچھ اس سے زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ ایک کان بچھائیں گے، ایک کان اوڑھ کر سوئیں گے۔ لیکن ان تمام حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد جسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی بھی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسا کہنا بغیر علم کے بات کرنے کے برابر ہے۔ احادیث میں یاجوج و ماجوج کی جو شکل و صورت بیان کی گئی ہے اس میں سے ایک حدیث ابن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تقولون لا عدو، اے لوگو تم کہتے ہو کہ دشمن سے ہم نمٹ چکے ہیں، اب کوئی دشمن نہیں ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، لیکن سنو کہ تمہاری لڑائی دشمن سے برابر لگی رہے گی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نہ نکلیں۔ عراض الوجوہ، یاجوج و ماجوج جو کہ چوڑے چوڑے منہ کے ہوں گے، صغار العیون چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، صحب الشغاف سرخ مائل بال والے ہوں گے، یعنی ان کے بالوں کے اندر ہلکی سی سرخی ہوگی۔ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے نیچے اتر کے آئیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے ڈھال کے مانند چپٹے ہوں گے، جو ڈھال چمڑے کی بنی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کا بیان فرمایا ہے۔ یاجوج و ماجوج 2-3 آدمیوں کا نام نہیں ہے یا 150 آدمیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یاجوج و ماجوج بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم جہنمیوں کو الگ کرو، جہنمیوں میں جنہیں ڈالا جانا ہے انہیں الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، اے اللہ یہ جہنمی کون ہے، کسے الگ کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، یہی وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یہی وہ پریشانی ہے جس پریشانی میں حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ کوئی نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کہا وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے والا وہ ایک آدمی بھلا کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، یہ توفیق سب سے بڑی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ثابت قدم رکھے، اسی پر اللہ تعالیٰ وفات عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، کیونکہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، جو بحیرہ ابھی بھی معروف و مشہور ہے، جس کے اندر بہت سارا پانی ہے۔ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، بحیرہ طبریہ کا پورا پانی پی جائیں گے۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، یہاں تک کہ ان میں کا آخری جب آئے گا تو کہے گا لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا، کیا کبھی اس بحیرہ کے اندر، اس تالاب کے اندر پانی بھی تھا، یعنی اس طریقے سے پانی کو پی کر ختم کر دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ یاجوج و ماجوج ہیں، بڑی کثیر تعداد میں ہیں، دنیا کے اندر فساد مچایا کرتے تھے، ان کا فساد عام تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آدم کی اولاد میں سے ہیں، اگر انہیں زمین پر بھیج دیا جائے تو لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ذوالقرنین کے زمانے میں جب ذوالقرنین مشرق کے کنارے تک پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے اور سورج کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھا، وہ ان کی بات بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج و ماجوج زمین میں بڑا فساد مچا رہے ہیں، لہذا ہمارے اور ان کے بیچ کوئی آڑ بنائی جائے۔ تو ذوالقرنین نے ان کے مطالبے پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یاجوج و ماجوج اور عام لوگوں کے بیچ میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی، جس دیوار کو قرآن کریم کے اندر ردم کہا گیا ہے، اور ردم کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ ایک دیوار بنائی جاتی ہے، اسے ردم کہا جاتا ہے۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار بنا کر ایک بند کی طرح اسے باندھ دیا جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں جو ہے ردم کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں پر ہے، اس کی تحدید کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پر بھی نہیں کی گئی ہے کہ یہ بند کس جگہ پر بنایا گیا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ذوالقرنین نے اس بند کو بنایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنا کی دیوار ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کا جو منظر بیان فرمایا ہے وہ چائنا کی دیوار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درے کے بیچ میں بنائی گئی مضبوط دیوار ہے، اور چائنا کی دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی دوسری چیز ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی سخت تختیوں سے اس دیوار کو بنایا گیا ہے، اور اس پر تانبا پگھلا کر اسے مضبوط کر دیا گیا ہے۔ مضبوط کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بنی ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، ہر اونچی جگہ سے نیچے اتر آئیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، یاجوج و ماجوج کو بند کر دیا گیا، بڑی مخلوق ہے، اسی زمین پر ہے، کہاں پر ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آدمی یہاں پر اب اپنی عقل نہ لڑائے، یہ نہ کہے کہ ہم کو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے، دنیا نے پورا کونا کونا چھان لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، انسانی جو عقل ہے وہ محدود ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ایک مومن کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ بات اسے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ یاجوج و ماجوج کس طریقے سے نکالے جائیں گے، کس طریقے سے زمین میں فساد مچائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی تباہی کس طریقے سے ہوگی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اسی لیے یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قیامت کی ان نشانیوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔